اب یہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے. تصور بھائی, یہاں قسمیں وہ اٹھا رہا ہے کہ دنیا جس کی قسمیں اٹھایا کرتی ہے, یعنی زمانہ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے باجی, اور اللہ یہاں کہتا ہے مجھے تین کی قسم ہے, مجھے زیتون کی قسم ہے, مجھے طور سینا کی قسم ہے, مجھے امن والے شہر کی قسم ہے. میں نے کہا مالک یہ 4 قسمیں جو اٹھائی ہیں آخر تو زمانے کو بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ ممتاز نقوی اگلی آیت پڑھ, تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. جو ہی میں نے قرآن کو اٹھایا تو قرآن کہنے لگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتا ہے مجھے تین کی قسم ہے, مجھے زیتون کی قسم ہے, مجھے طور سینا کی قسم ہے, مجھے امن والے شہر کی قسم ہے. میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے انسان کو ایک احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا ہے. مالک تمہاری زندگی دراز میں سکھا. تو یہ 4 قسمیں اٹھا کے بتایا کیا کہ ہم نے انسان کو ایک احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. یقین جانے قادر شاہ جی ایک عنوان رکھا تھا دل میں, وہ نہیں پڑھ رہے, وقت کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں. جو میرے بعد میرے قبلہ موجود ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا لسٹ میں نام آ جائے, بس ایک جملہ آپ وصول کر لیں تو نوکری تمام ہو جائے. قبلہ کہا کہ مجھے ان 4 چیزوں کی قسم, ہم نے انسان کو ایک احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. اب جیسے یہاں مومن موجود ہے, صحیح قبلہ صحابہ کی محفل, نبی منبر پہ بیٹھے ہیں, یا ایک صحابی نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں یہ احسن تقویم پیمانہ کیا ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. زبان ساتھ دے تو بول پڑنا بھائی جان. جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب قبلہ قادر شاہ جی جو سرکار دو عالم نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا. اگر نبی یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے قبلہ قادر شاہ جی کسی کو کافر بنایا ہے تو پھر بڑے بڑے کافر یہ کہہ کے جان بچا لیتے کہ مالک جب تو نے ہمیں بنایا ہی کافر تھا تو پھر ہمارا قصور کیا ہے. فرمایا اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا. دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فرمایا احسن تقویم پیمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر بچے کو, ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. میں نے مذہب اہل بیت کی وکالت بھی کرنی ہے اور میں نے حقائق کا یہاں سے پرچار بھی کرنا ہے. قبلہ قادر شاہ جی میں جملہ بھی پڑھوں گا, میں جہر بھی پڑھوں گا کہ بندہ زبان بھی رکھتا ہو اور میں یہاں مذہب اہل بیت کی وکالت کروں. بندہ زبان رکھ کے خاموش بیٹھا رہے عامر شادی ہو ہی نہیں سکتا. کیا فرمایا سرور دو عالم نے کہ حسن تقویم پیمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر بچے کو, ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. باجی اب پالنے والا اس کا مذہب بدل دیا کرتا ہے, یعنی پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے, پالنے والا پادری ہو بچہ پادری بن جاتا ہے, پالنے والا سکھ ہو بچہ سکھ بن جاتا ہے, پالنے والا ہندو ہو بچہ ہندو بن جاتا ہے, پالنے والا مسلمان ہو بچہ مسلمان بن جاتا ہے, پالنے والا کافر ہو بچہ کافر بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں ایمان ابو طالب پہ فتوے لگانے والوں, ارے 2 بچے سفیان نے پالے تھے اور 2 بچے عمران نے پالے تھے, 2 بچے سفیان نے پالے تھے اور 2 بچے عمران نے پالے. اب جو بچے سفیان نے پالے ایک مافیا بنا, ایک یزید بنا, اور جو بچے عمران نے پالے ایک محمد بنا, ایک علی بنا. زندہ باد علی والے بھائی, کیا کہنے تو آنے سماتا ہے. علی ولی اللہ, مکمل ہو گئی. قبلہ اشفاق بھائی 2 بچے, قبلہ ریاض شاہ صاحب 2 بچے عمران نے پالے. آپ کی سوچ سے پہلے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنا ہے, بس اتنی سی اور دعا مل جائے گی. زحمت تمام. قادر شاہ جی 2 بچے عمران نے پالے. میں لفظ بدل کے آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں, جن میں سے ایک محمد الرسول اللہ بنا اور ایک علی ولی اللہ بنا. جو علی ولی اللہ کا قائل ہے, نہایت بھی ایک محمد رسول اللہ بنا, ایک علی ولی اللہ بنا.
حضرت شاہ جی زمانہ پوچھتا ہے ایمان ابو طالب ثابت کیا جائے، جناب عمران کا ایمان ثابت کیا جائے۔ اس وقت بھی حالانکہ ایمان اس کا ثابت کرتے ہیں جس کا پہلے کفر ثابت ہو، جس کا پہلا کفر ثابت ہو۔ بھئی اگر ایمان ثابت کروانا ہے تو پھر ان کا ایمان ثابت کروا جو کبھی لات کو مانتے رہے، کبھی عزا کو مانتے رہے، جنہوں نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی۔ ایمان ان کا ثابت کرنا چاہیے، ابو طالب کا نہیں۔ تنویر بھائی میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں جناب ابو طالب کے ایمان پر، کیونکہ دین پر کسی کی قربانیاں ہیں تو اسے عمران کہا جاتا ہے۔ آج گھر گھر اسلام کا جھنڈا ہے تو عمران کی وجہ سے، آج ہمارے چولہے جل رہے ہیں تو ابو طالب کے صدقے بھائی جی ایمان ابو طالب ثابت کیا جائے۔ کیا سر شاہ جی کو بندہ شیعہ کتابیں دیکھنا چاہے تو نوکر شیعہ کتابیں دکھانے کو تیار ہے، کوئی سنی کتابیں دیکھنا چاہے تو نوکر سنی کتابیں دکھانے کو تیار ہے۔ لیکن شیعہ سنی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے، اولاد اپنے باپ کی جزو ہوتی ہے۔ لیکن اولاد کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ باپ کل ہوتا ہے، بیٹا جزو ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ باپ کا جزو ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان ابو طالب پہ فتوے لگانے والوں، ارے جس ابو طالب کا جزو کل ایمان ہو نہ جانے وہ خود کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائی، میرا سلام ہے تانوں، میرا سلام ہے تانوں سرکار۔ بس آخری جملہ قبلہ عقیل شاہ صاحب، جس کا جزو کل ایمان ہے، یعنی علی جزو ہے ابو طالب کا، اور نبی نے کہا یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ جس کا جزو کل ایمان ہو، نہیں اگر میں جملہ بدل کے کہوں کہ شاہ جی میں کہتا ہوں جس کا جزو کل ہو نہ جانے اس کا کل کیا ہوگا۔ جس کا جزو کل ہو اس کا کل کیا ہوگا۔ کوشش کر فتوے لگانا چھوڑ، نہ ہم نے علی کو کسی مولوی کی وجہ سے مانا ہے، نہ ہم نے ابو طالب کو کسی ملا کی وجہ سے مانا ہے۔ جملہ میں نے آخری دینا ہے اپنا کیسر شاہ جی، آخری جملہ فضیلت کا بھائی کے والے ممبر کا دینا۔ ایک محمد الرسول اللہ بنا، ایک علی شن ولی اللہ بنا، جس کا عقیدہ ساتھ مل کے کہیں علی ولی اللہ بنا۔ عامر بھائی سرکار جب نبی پاک نے اسی علی کی ولایت کا اعلان کیا نا، بڑا قیمتی راز، سرکار قیمتی راز سے پردہ اٹھانے لگا۔ عامر شاہ جی قرآن کی قبلہ عقیل بھائی قرآن کی آیت ہے بڑا کمال رکھتی ہے، فرمایا کہ الشوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمایا آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، کافر تیرے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ قبلہ ریاض شاہ صاحب اللہ نے آدم کو بھیجا، یاسر شاہ جی کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے نوح کو بھیجا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے ابراہیم کو بھیجا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے اسماعیل کو بھیجا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے توحید کا اعلان کروایا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے رسالت کا اعلان کروایا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے توحید کا اعلان کروایا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے نماز کا اعلان کروایا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے جہاد کا حکم دلوایا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ اللہ نے خمس کا حکم دیا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے۔ فجر قدیم کا میدان آ جاتا ہے، ادھر نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ کیسر شاہ جی میں نے ایک راز سے پردہ اٹھانا ہے، مجھے عزت حیدر کی قسم ہے اگر بات یہاں تک رک جاتی
تو پھر بھی یہ جملہ کافی تھا کہ ہم زمانے کو بتا دیتے کہ جو ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا تو کافر مایوس ہو گئے تھے. لیکن میں معذرت کے ساتھ جملہ کہنے والا ہوں, علی نے اپنا نبی نے علی کی ولایت کا اعلان بھی کیا لیکن کافر مایوس نہ ہوئے. اب یہاں سوال بنتا ہے کہ ممتاز نبی ذرا زمانے کو بتا کہ کافر مایوس ہوئے تھے تو پھر کب مایوس ہوئے تھے؟ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے, بندہ غدیر کا خطبہ پڑھے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. نبی نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان کیا لیکن نبی یہاں پہ رکے نہیں. یہ اس کے بعد میرے رسول نے کہا کہ دنیا والے سنو, میرے بعد میرا بھائی علی مولا ہے, علی کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے, حسن کے بعد اس کا بیٹا حسین مولا ہے, حسین کے بعد اس کا بیٹا زین العابدین مولا ہے, اس کے بعد ہمیں محمد باقر مولا ہے, اس کے بعد جعفر صادق مولا ہے, اس کے بعد موسیٰ کاظم مولا ہے, اس کے بعد موسیٰ رضا مولا ہے, اس کے بعد علی نقی مولا ہے, اس کے بعد محمد تقی مولا ہے, اس کے بعد عسکری مولا ہے, اس کے بعد مہدی مولا ہے. مجھے عزت حیدر کی قسم ہے, جو ہی میرے نبی نے علی سے مہدی تک ان 12 کی ولایت کا اکٹھا اعلان کیا, کافر مایوس ہو گئے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ نہیں آیا بھائی جان, نعرہ جہاں ہونا چاہیے اس معیار پہ نعرہ نہیں آیا. قبلہ نعرہ کھا گئے. اپنے واجب الاحترام کے والے ممبر مسائل بھی چھوڑ دیں. میرے خیال سے چلیے ایک نعرہ بنتا تھا, یہ کھا گئے. اب اس نعرے کی خاطر ایک جملہ. اللہ اکبر. ہاں بلا شبہ سرکار جملہ آخری ختم ہو گیا میرا بیان. میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا سا قریب ہو جائے, بابا نے بھی پڑھنا ہے, لوگ بھی تھوڑا سا باہر کھڑے ہیں, ریسٹ کر لیں, تھک گئے تھے, ان کی تھکاوٹ کو اتارنا بھی بڑا ضروری تھا. سارے دل کے یہاں اللہ کو خود سنتے ہیں, ہم تو خود بانی ہیں. اور یہ آخری جملہ پڑھا ختم کر دیں. میں 12 کی ولایت کا اعلان کیا. بندوں سے قبلہ ایک علی برداشت نہیں ہو رہا. نبی نے ایک کا اعلان نہیں کیا تھا, قبلہ 12 کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اور قبلہ ریاض صاحب لوگوں کے مٹانے کی وجہ سے نہ علی کل مٹا تھا نہ علی آج مٹا ہے. عمر شاہ جی جیسے شہید علامہ ناصر کہا کرتے تھے کہ کسی کے بڑھانے سے علی بڑھتا نہیں ہے, کسی کے گھٹانے سے علی گھٹتا نہیں ہے. کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہی کچھ نہیں. سرکار دعاؤں کی خاطر آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, بڑا پڑھ لیا, یہاں چھوڑ دوں تو بھی کافی ہے, میرا گھر میرا وطن. تنویر بھائی لوگوں کے مٹانے سے علی مٹتا نہیں ہے. اب یہ جملہ قبلہ قیصر شاہ جی کا عنایت شدہ ہے, اور یہ مضمون بھی قیصر شاہ نے خود بنا کے دیا تھا. قبلہ بابا قیصر شاہ جی آپ سے بھی دعا لینی ہے, بابا سے تو ویسے میں دعا لے رہا ہوں. سرکار 1400 سال سے تاریخ یہ گواہی دیتی ہے دوار صاحب کے دشمنی علی کچھ خبیث نسلوں میں باوجہ اس طرح سے آ رہی ہے کہ کاغذ علی کے خلاف, قلم علی کے خلاف, سیاہی علی کے خلاف, فر علی کے خلاف, لکھنے والے علی کے خلاف, پکنے والے علی کے خلاف, تقریریں کرنے والے علی کے خلاف, محدث علی کے خلاف, حدیثیں علی کے خلاف, مفتی علی کے خلاف, فتوے علی کے خلاف, رافی علی کے خلاف, روایتیں علی کے خلاف, امیہ علی کے خلاف, عباسی علی کے خلاف, مروان علی کے خلاف, شسید علی کے خلاف, منافق علی کے خلاف, مخسر علی کے خلاف, حرامی علی کے خلاف. لیکن مجھے عزت حیدر کی قسم ہے, اللہ کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا ہے, اور باطل مٹنے والا ہے. میں نے جملہ بھی پڑھنا ہے, میں نے چہرہ بھی پڑھنے ہیں. حق آ گیا ہے, باطل مٹ گیا ہے, اور باطل مٹنے والا ہے. یعنی اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تخت الٹ گئے, تاج الٹ گئے, خلیفہ نہ رہا, خلافہ نہ رہی, سقیفہ نہ رہا, ثقافہ نہ رہی, امیہ چلے گئے, عباسی مارے گئے, مروان دفن ہو گیا, اور یزید جہنم فضل ہو گیا. لیکن ذکر علی کا یہ کمال ہے, علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے. مل کے سارے حیدری